خداوند عالم باقاعدہ اپنے حبیب کو حکم دے رہے آپ اس دن سے ڈرائیں. نبی کا کام یہی ہے. سورہ مبارک مریم کی 39 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اے میرے حبیب اپنی امت کو ڈرائیں اس دن سے جس دن حسرت ہو. یوم الحسرہ نام دیا. اور کیوں حسرت کریں گے وہاں پہ؟ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اچھے لوگ بھی حسرت کریں گے، برے لوگ بھی حسرت کریں گے. اچھے لوگ اس وجہ سے حسرت کریں گے کہ ہم کاش اس سے بھی زیادہ اچھائیاں لے کے آتے. آج اس طرح ہر اچھائی کا پاداش ملتا تھا تو اس سے بہتر انداز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکیاں لے کے آتے. تو ہمیں اس سے بھی بہترین درجے ملتے ہیں کہ حسرت کریں گے. گناہگار اس وجہ سے حسرت کریں گے کہ کیوں ہم نے گناہ کیا جس کی وجہ سے آج جہنم میں جاتا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. جب دنیا میں ان کو اس دن کے بارے میں ذکر کیا تو غفلت میں منہ پھیر لیتے. چھوڑو قیامت کی باتیں کون سنتا ہے. یہاں خداوند عالم کیا فرماتے ہیں؟ اس دن کا نام رکھتے ہیں یوم التغابن. سورہ مبارک ہے تغابن پورا ایک سورہ ہے. ان کی اس سورہ کی 9 نمبر آیت میں یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس دن آپ سب کو اکٹھے کیا جائے گا، وہ یوم الجمع ہوگا. اس دن کیا ہوگا؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. یہ دن دھوکہ کھانے کا دن. یوم تغابن کسے کہتے ہیں؟ شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مقاصد میں پورا ایک باب لایا. کیا؟ خیار غبن. خیار غبن کسے کہتے ہیں؟ آپ سب علماء ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نادانی کی وجہ سے بازار میں جا کے کسی چیز کی قیمت نہیں جانتا تھا، 2000 کی چیز اس نے خرید لیا 5000 دے. اب واپس آ کے پتہ چلا کسی سے پوچھا تو یہ تو 2000 کی چیز آپ نے 5000 پہ خریدا ہے. تو وہ کیا ہو گیا؟ غبن میں مبتلا ہو گیا. اب شریعت کہہ رہی کہ یہ اس کے لیے خیار ہے، غبن ہے، اختیار ہے، کیونکہ اس نے دھوکہ کھایا ہے. اب جا کے اس معاملے کو فزر کر سکتا ہے. 3000 کب پتا چلا اس کو؟ آگے کسی دوست سے پوچھا تو کہا یہ 2000 کی چیز آپ نے 5000. قیامت کے دن کیا کہہ رہے؟ خداوند عالم کہہ رہے کہ دھوکہ آشکار ہونے والا دن ہے. جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو کہیں گے اوہ ہم اس دن کے لیے خلق ہو گئے تھے لیکن اپنے آپ کو دنیا میں ضائع کر کے آئے. آج پتا چلا ہم نے دھوکہ کھایا ہے. یوم تغابن ہے، دھوکہ آشکار ہونے والا. جو انسان یہاں پہ دنیا میں دھوکہ کھا رہے ہیں اس دھوکے کی طرف متوجہ نہیں ہے. کل یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. جب سب اکٹھے ہوں گے تو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ ہم کتنا بڑا دھوکہ کھایا. اب اسی طرح سورہ مبارک شعراء میں خداوند عالم کیا فرماتے ہیں؟ اس دن کا نام یوم الجمع کیا ہے. اور اسی طرح سورہ مبارک غافر کے 18 نمبر آیت میں خداوند عالم اس دن کا نام یوم العازفہ، قیامت کے ان دنوں ناموں میں سے ایک نام کیا یوم العازفہ، یعنی بہت جلدی آنے والا دن. ہم اس کو دور سمجھتے ہیں، خداوند عالم کیا کہتے ہیں؟ بہت جلدی آنے والا دن. سورہ غافر کے 18 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں خداوند عالم؟ کیا ہوگا اس دن؟ یوم ہم بارزون، اس دن سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے. بارز قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے. یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اس دن خدا کے لیے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہر بندے کے نام اعمال خدا کے سامنے. پھر اس وقت خدا عالم کیا کہے گا؟ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم. آج کے دن کس کی بادشاہی بتاؤ گے؟ دنیا میں اپنے آپ کو بادشاہ بنا کے بیٹھے تھے، اپنے آپ کو مالک کو طاقتور سمجھتے تھے. آج بتاؤ کس کی بادشاہی؟ سب خاموش. خداوند عالم خود جواب دے رہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج خدا واحد قہار کی بادشاہت ہے، حکومت ہے. آج کیا ہوگا؟ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت. آج ہر بندے کو جو کچھ اس نے عمل کیا ہے اس کا جزا ملے گا. جو کچھ کسب کیا ہے، کمایا ہے، آج اس کا جزا ملنے والا. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم. آج کے دن کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا. لا ظلم الیوم ان اللہ هو السریع الحساب. خدا بہت جلدی حساب لینے والا ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اے حبیب آپ کی بھی ذمہ داری ہے، جب ایسا دن آنے والا ہے تو اپنی امت کو ڈرائیں. کیسے ڈرائیں؟ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ. اے حبیب آپ اپنی امت کو ڈرائیں یوم العازفہ سے، یعنی بہت جلدی آنے والے دن سے ڈرائیں.
وانذرهم یوم الازفہ، کیا ہوگا اس دن؟ وانذرهم یوم الازفۃ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، اس دن کے خوف سے انسان کے دل حنجرے پہ گلے پہ آ جائیں گے، خوف کی وجہ سے دل اٹھے گا اپنی جگہ سے، خوف وغیرہ جیسے دیکھ رہے ہیں آج وہاں پہ بارش کی وجہ سے اوپر ذرا چمک ہو رہی تو اچانک جب آواز آتی ہے انسان کے دل ہلتا ہے، اس دن خوف کی وجہ سے خدا کہہ رہے ہیں، اصدق الصادقین خالق کہہ رہے ہیں کہ دل اپنے جگہ سے اٹھیں گے اور حنجرے پہ آئیں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ